نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت باللا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ سورہ یوسف کی ہم انالیسس کر رہے ہیں اور تقریباً ہم 100 سے زائد آیات کر چکے ہیں. چند آیات اب رہ گئی ہیں. کوشش کریں گے جتنی مکمل آج کر سکتے ہیں کریں گے اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں جو آپ لوگ اس حساب سے پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے گائیڈ کریں گے کہ کس طرح سے اس چیز کو کرنا ہے. اب تک جو ہم نے سورہ یوسف کو مطالعہ کیا ہے دو چیزیں ذہن میں رکھا کریں ہمیشہ. ایک تو یہ کہ مطالعہ جب آپ کرتے ہیں قرآن مجید کا اللہ کے الفاظوں کا تو اس کی ایک انالیسس اپنی جگہ پر ہے، لیکن مجھ سے اور آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اس کی ترکیب کی کہ نہیں کی. کیا تمہیں نہیں معلوم تھا یہ مبتدا تھا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم تھا یہ خبر تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کوئی ایسی چیز نہیں پوچھے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اول تو دعا یہ کریں کہ اللہ ہم سے کچھ پوچھے نہیں. سیدہ عائشہ نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو کتاب ہوگی جو حساب ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ بس وہ خانہ پوری، کیونکہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حساب مانگ لیا وہ تو ختم، وہ تو برباد ہو گیا. اسی لیے پھر آپ نے ایک دعا بھی سکھائی تھی، اللہم حاسبنی حسابا کثیرا. کہنے کا مقصد صرف آپ کے ساتھ یہ ہے کہ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے، ہمارا بنیادی آبجیکٹو بھی یہی ہے کہ ہم قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم یہ کوشش نہ کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، ہم اس بحث میں بھی نہ پڑیں، کیونکہ ہماری آدھی سے زیادہ زندگی ہم نے اسی بحث میں گزار دی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جس اسکالر کو یا جس مفتی کو یا جس عالم کو یا جس مسلک کو فالو کرتے ہیں ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے. تو مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے، اس کے اندر ہم نہ اپنے الفاظوں کو ڈالنے کی کوشش کریں نہ اپنے لفظوں کو ڈالنے کی کوشش کریں. مفہومات جو سمجھیں جس طرح سے سمجھیں یہ آپ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کو فہم دی ہے، آپ کو ساری چیزیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر ودیت کی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ہم سے کہا وَإِنَّ شَاكِرًا وَإِنَّ، تو اگر چاہو تو شکر کرو، چاہو تو کفر کرو. تو بنیادی بات، بنیادی مقصد ہماری ان تمام چیزوں کا، ان کلاسز کا، عربی زبان، قرآن کی عربی زبان کو سیکھنے کا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو اس کے مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں. مقصد صرف اس کو سمجھ لیا، پڑھ لیا اور پھر آگے بڑھ گئے تو اس کا بھی تو فائدہ ہے. اصل آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں کوشش کریں. میں تو ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی چاہتا ہے ہم سے کہ لوگ جہاد کریں. دراصل جو جہاد کا لفظ ہے نا، جیم ہا دال جہاد، اس کے بنیادی معنی ہی کوشش کرنا ہے. ہم نے تو اس کو اس لفظ کے بھی معنی بنا دیے صرف اور صرف جو ہے وہ جنگ لڑنے کے. اور جب جنگ لڑنے کی بات آتی ہے تو میں نے کل کسی صاحب سے کہا کہ مجھے ایک بات تو بتائی کہ پورے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اللہ نے تو استعمال کیا جو میری راہ میں قتل ہو جائے ان کو تو مردہ نہ کہو. اللہ نے تو کہیں نہیں کہا شہید تو، کہ شہید نہ کہو وہ شہید ہو. یہ تو ہماری ٹرمنالوجی ہے. پھر ہم اس ٹرمنالوجی کے مزید ڈیٹیل میں جاتے ہیں، ڈیپتھ میں جاتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی بنیادی بات یہ ہے کہ چونکہ وہ اپنی جان دے کے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس چیز کے لیے لڑا تھا وہ حق ہے، اس لیے وہ شہید تھا. لیکن سوال میرا یہ آتا ہے ہمیشہ، بانگے درا آتا ہے یہ سب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ بات کس کے لیے کی جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں، لیکن جو زمینوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان دیتے ہیں کیا وہ بھی شہید کہلاتے ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، میرا تو ہے کم سے کم. زمینوں کی حفاظت ہے وہ
اللہ کے یہاں اس کو مردار. تو کیا اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہمارے آج کے معاشرے میں جتنی بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں کوئی بھی دین کے نفاذ کے لیے یا اللہ کی حاکمیت کے لیے تو نہیں لڑی جاتی. وہ تو اپنی اپنی سرحدوں کی جنگیں لڑی جاتی ہیں. تو سوال ہے ایک بہت بڑا کہ کیا وہ بھی شہید ہوگا. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ سوال اٹھنے چاہیے ہمارے ذہنوں میں جب ٹھیک نہیں کریں گے. جیسے آج کل میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا ہوا اور میں اس کے اوپر بہت تحقیق کر رہا ہوں کہ کیا عورت کے بال سطر ہیں کہ نہیں ہیں. کیونکہ اگر عورت کے بال سطر ہیں، کیونکہ ایک طرف آپ اس کو سطر کہتے ہیں اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنے ان محرم رشتوں کے سامنے تو کر سکتی ہے کہ جو اس کے محرم رشتوں کے سامنے بال سطر نہیں ہے. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک چیز ایک کے لیے ہے اور ایک چیز دوسرے کے لیے نہیں ہے. تو بڑی عجیب اور غریب سی بات ہے. یا تو دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو ہے یا نہیں ہے. اگر سطر ہے تو اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک فار دا وومن اینڈ فار دی ادرز. ٹھیک، بہت مشکل کام ہے. تو بہت ہی بہت ہی بہت ہی مشکل کام ہے. یہ کیسے ہو؟ کیونکہ سطر تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو آپ کسی محرم کے سامنے بھی ظاہر نہیں کر سکتے. تو پھر تو آپ اپنی سگی بہنوں کے سامنے بھی نہیں ظاہر کر سکتے، اپنی بیٹیوں کے سامنے بھی نہیں ظاہر کر سکتے. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن ہمیں اس پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ملتی ہے. لوگ اپنی اپنی بات کر کے چلے جاتے ہیں. کلیئرٹی تو دو ہی چیزوں سے ملے گی، یا قرآن سے ملے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے گی. قرآن اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہتی. ہمیں کہیں سے ایسی چیز نہیں ملتی ہے جو یہ ہمیں بتائے کہ بال جو ہے وہ سطر ہے. تو ایسے بہت سارے اشکال ہوتے ہیں جو انسان کے ذہن میں آنے چاہیے، اور جب وہ اشکال آئیں گے، جب تک آپ کو اشکال دور نہیں ہوتے اس وقت تک آپ ضرور فالو کریں جس چیز کو بھی آپ فالو کریں. کیونکہ جب تک آپ کا حق واضح نہ ہو جائے پھر آپ کو حق ہے. جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں، جب تک میرے پاس کوئی دلائل سارے موجود نہیں تھے رفع دین کرنے کی نماز میں رفع دین نہیں کرتا. اور جب میرے پاس سارے دلائل موجود ہو گئے کہ رفع دین تو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر رفع دین کی نماز پڑھی نہیں، سارے دلائل جب مل کے رفع دین شروع. ایسی بہت ساری چیزیں کوشش کرتے رہے، ذہن اپنا کھلا رکھیں. اس سورہ کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں. میں آپ لوگوں سے ایک دفعہ درخواست کروں گا، کوشش کیجیے گا اپنے طور پہ ضرور کوشش کیجیے گا کہ اس سورہ کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھیں. آپ کو انڈیویجول لیول پر پڑھیں اور اس کو گرامر سے ہٹ کے بھی پڑھیں. اس میں بہت خوبصورت مضامین ہیں، اس میں بہت کچھ ہے ہمارے. جیسے اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھیوں نے وہ دعا ضرور یاد کر لی. یاد کیے کہ نہیں؟ سلیم صاحب آپ نے یاد کر لی ہوگی یقیناً. رب قد آتیتنی. نہیں سر ابھی تو نہیں کی، پڑھی تو 2-3 دفعہ ہے لیکن بہت چھوٹی سی آیت ہے. ہاں جی آج صبح شروع کریں گے تو شام تک ختم ہو جائے گی. میجر صاحب آپ نے دعا یاد کی والی؟ یہ سر یہ جو ہے تبلیغ دنیا فی الآخرہ وتوفنی والحقنی بالصالحین. یاد کر لی نا دعا آپ نے کہ نہیں یاد کی؟ یہ بتائیے. جی سر یہ آتی ہے مجھے ویسے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مریم آپ کو یہ دعا یاد ہے؟ یہ ہاں یاد ہے. یاد ہے. عائشہ جی آپ کو؟ آدھی بھول کے یاد ہے. کیوں آج اس کو پورا کریں. طاہرہ جی آپ کو؟ جی طاہرہ جی آپ کو یاد ہے کہ آپ کو بھی نہیں یاد؟ بہت خوبصورت دعا ہے. اس دعا کو ضرور یاد کریں. قرآن مجید کے اندر بہت دعائیں ہیں. ہم تو دعائیں مانگتے ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا اور دعائیں بھی بتا دی. اگر آپ صرف قرآن کی دعاؤں کو جمع کر کے ان دعاؤں کو یاد کر کے بھی دعائیں کریں بہت ہے. اور اللہ تو کہتا ہے میرے ناموں سے لے کے بخار کے مجھے دعائیں بہت ہیں قرآن مجید میں. ہر قسم کی دعا موجود ہے. کون سی دعا ہے جو نہیں موجود؟ نیک صالحین کے لیے دعا موجود ہے، اولاد کے لیے موجود ہے، صحت کے لیے موجود ہے، سفر کے لیے موجود ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جس کے لیے دعا موجود. ہر چیز موجود ہے الحمدللہ. تو اگر قرآن کی دعاؤں کو یاد کریں اور ان دعاؤں کو پڑھیں، ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. دو رکوع سے جب کھڑے ہوں تو دعائیں مانگیں، جلسے میں ہوں تو
چونکہ نماز آپ کی عربی ہے بھائی آپ ایسا کر لیا کریں کہ وہ دعائیں اپنی زبان میں مانگ لیں، لیکن اپنی زبان میں جو دعائیں مانگیں اس کو جو ہے نا زبان سے نہ مانگیں بلکہ اپنے دل کے اندر مانگیں، لیکن دعائیں ضرور مانگا کریں، نماز کے اندر مانگا کریں۔ نماز کو ایک نام بھی دعا ہے، جس طرح سورہ فاتحہ کا ایک نام دعا ہے تو نماز کا بھی ایک نام دعا ہے، تو دعائیں مانگا کریں نماز کے اندر، سجدے میں مانگا کریں، رکوع میں مانگا کریں۔ ہم لوگ تو احساس ہی نہیں کرتے، ہمارے لیے تو نماز میں اصل اہمیت جو ہے نا برصغیر میں لوگوں کے لیے اہمیت صرف سجدے کی، جبکہ آپ جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اس کی بھی بڑی اہمیت، قیام کی جو قوما جس کو کہتے ہیں اس میں کھڑا ہو کے دعا مانگتے، دو سجدوں کے بیچ میں جو آپ کا جلسہ آتا ہے اس میں آپ دعا مانگیں، یہ وہ مقامات ہیں اس میں آپ دعائیں، نماز شروع کرنے سے پہلے دعا مانگیں، اذان کے بعد دعا مانگیں، تو دعا تو مومن نا آپ سمجھیں کہ زینت اپنی زبان میں مانگیں، جو اللہ نے اپنی زبان سے سکھائی ان سے مانگیں، اس کام کو ضرور کریں۔ چلیں جی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر ہے میں نے لکھ بھی دی ہے، وما اکثر الناس ولو حرصت بالمؤمنین۔ جی کون کرے گا؟ جی 102 بھی رہتی ہے نا ابھی؟ 102 تو ہم کر چکے، ذالک من انباء الغیب نوحی، اصل تو کی تھی آپ کے ساتھ؟ نہیں 101 کی تھی لاسٹ۔ کر کے دی تھی نہیں مجھے اچھی طرح سے تھا ذالکہ کو 102 کرنی ہے نا، تو خدا پہ لے کر کے مجرور بنایا، آپ ہی کریں عائشہ کریں 102 کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ ذالک مبتدا من جارہ، انباء الغیبی مرکب اضافی ہو کے مجرور، جارہ اور مجرور دونوں مل کے متعلق یا قائم مقام خبر، اور یہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ نوحی جو ہے باب حال سے ہے فعل مضارع جمع متکلم، اور جو ہی ہے وہ مفعول بھی ہی، الیکا جار مجرور ہو کے متعلق، اور یہ بھی جملہ فعلیہ ہو گیا، اور یہ جملہ فعلیہ ہم حال لے سکتے ہیں، الغیبی کے بعد جملہ آیا نا، معرفہ کے بعد جملہ، تو یہ حال ہو سکتا ہے اس جملے اس آیت میں۔ با استنافیہ، آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو آپ دونوں چیزیں لے سکتے ہیں، ذالک من انباء الغیبی، ٹھیک ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو ذالک مبتدا یہ کیا چیز ہے؟ غیب کی خبروں میں سے، من انباء الغیبی، ٹھیک ہے، یہ اس کی خبروں میں سے ہے، یہ اس کی خبر واحد ہوگی، اور نوحی الیک یہ جملہ فعلیہ ہو کے یہ اس کی دوسری خبر مل سکتی ہے، یعنی کہ یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف پہنچا رہے ہیں، آپ جیسے اس کو آپ نے حال لیا نا، آپ نے اس کو حال لیا نا یہاں بطور جی آپ اس کو چاہیں تو خبر ثانی بھی دے سکتے ہیں، اور خبر ثانی زیادہ بہتر لگ رہا ہے جی ٹھیک ہے، ترجمے کے لحاظ سے، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ وا استنافیہ ما حرف نفی، کنتا فعل ناقص، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اس میں اسم و کانا یا وہ اسم ہے اس کا انتا، لدیہم مرکب اضافی ہے، ظرف ہے اس میں، تو یہ شبہ جملہ بنا، اور یہ خبرو کا یہ بھی متعلق ہو گیا، اور ایک متعلق آگے بھی بن رہا ہے، یہ خبرو کانا آ جائے گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اور ابھی ویسے یہ کنٹینیو ہو رہا ہے کیونکہ اس کے پیچھے آنا ہے۔ اس جو ہے وہ ظرفیہ شرطیہ ہے، اجمع فعل ماضی جمع مذکر غائب، اور اس کا فاعل ہے ہم،
जमा मुज़क्कर गायब, जी ठीक है। अमराहुम मुरक्कब इजाफी होके मफूल भी ही, और अजमाउ अमराहुम जुमला फेलिया हो गया, जुमला फेलिया होके ये मुदाफ इलैह हो गया इज के लिए, और ठीक है। ये ज़र्फिया और मुदाफ इलैह दोनों मिलके ये मुताल्लिक बने। बिल्कुल। ये भी कुंता लदैहिम के साथ अटैच हो गया, ये तीनों जुमला फेलिया बन गए, इकट्ठे हो गए। तर्जुमा करें। ये है गैब की खबरों में से, ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी, हमने इसे आपकी तरफ उतारा, नूही इलैका, वमा कुंता लदैहिम, और आप इसके पास नहीं थे जब उन सब ने अपने फैसले पर इत्तेफाक किया। अच्छा, अमर का आपने तर्जुमा फैसला क्यों किया? फैसला या हुक्म? अमर देखें, कुछ चीजों को कोशिश किया करें, उसके बुनियादी मानों को ध्यान में रखा करें, ठीक है ना। अमर के का एक माना जो है ना काम का भी है, तो फैसले के लिए कुरान मजीद जो है वो दूसरे लफ्ज भी इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। तो उन्होंने इत्तेफाक कर लिया अपने मामले पर। बेसिकली जब आप कहते हैं इत्तेफाक कर लिया और फैसला कर लिया, तो एक ही लफ्ज हो गया ना, एक ही माना हो गया। तो आप कह रहे हैं उन्होंने इत्तेफाक कर लिया अपने फैसले पर, तो फैसला किस चीज का था? उन्होंने इत्तेफाक कर लिया अपने मामले पर, जो भी उनका अपने काम पर, जो भी उनका काम, तो वो ज्यादा बेहतर आपने तर्जुमा, ठीक है। वहुम यमकुरून, वाह इसमें हालिया, हुम मुब्तदा, और यमकुरूना फेले मुदारे जमा मुज़क्कर गायब, और फाइल इसमें हुम, और ये जुमला फेलिया होके खबर हो गया, खबर और मुब्तदा और खबर दोनों मिलके जुमला इस्मिया हो गए। और इसका तर्जुमा है इस हाल में, या हालांकि वो मकर करेंगे या करते हैं। यमकुरून, मुझे बताएं यमकुरूना आपको क्या लगता है? फेले मुदारे, फेले मुदारे है ना। तो अब यहाँ हाल का तर्जुमा लें तो इस हाल में ना करते हैं, हालांकि वो तदबीरें करते हैं या करेंगे, करते हैं, कर रहे हैं, कंटिन्यूशन में ले जाए। जी ठीक है। चलिए आगे वाली आयत कौन करेगा? ये एक सर इसमें सवाल, ये जो हम यमकुरून का जो तर्जमा किया है, वो तो पुराने उनके रेफरेंस में नहीं कि जो उन्होंने पहले किया था। कौन से? कि जो उन्होंने जो एक प्लान किया था, तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में उनके भाइयों ने। देखें एक्चुअली ऐसा होता है, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं और आपको इसमें तर्जुमा कर रहे होते हैं, तो लूप का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता। काना का क्या माना है? जी सलीम भाई, जी सलीम भाई, आवाज आ रही है? जी नहीं, आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही। काना का क्या माना? जी सलीम भाई, आवाज आ रही है? जी नहीं आ रही है, मैं देख रहा हूँ जी। वो काना का क्या माना है? काना फेल है ना? ये तो फेल है ना? हाँ जी, फेल है ना, हाँ जी, कौन जैसे तो हाँ, माना क्या है, मतलब क्या करेंगे, मतलब क्या है काना का? वो तो मेरा ख्याल है कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा शायद, उससे ये नहीं पता। जो लफ्ज आपको सिंपल एक काना पूछा है, मुझे उसका माना बताइए, कॉन्टेक्स्ट को हटा दें। चलिए कोई और बता दे। वो थे, वो था, वो थे तो प्लूरल हो गया। जी काना सॉरी। वो था। अगर मैं आपसे कहूं काना अल्लाह गफूर रहीमा, तो क्या तर्जुमा करेंगे? अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला था। आप ये तर्जुमा तो नहीं करते ना? नहीं ये तो नहीं। आप क्या तर्जुमा करते हैं? अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है, रहेगा। कुछ जुमले ऐसे होते हैं, क्योंकि हमारी जबान नहीं, हम तो
लेकिन सर ये तो सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपने कहा था यूनिवर्सल ट्रूथ तो प्रेजेंट में होगा। लास्ट टाइम आपने इसकी करवाया था वो खुफिया तदबीर कर रहे थे। मैं आपको उसकी एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि दोनों उसलूब हो सकते हैं ना, कि वो खुफिया तदबीर कर रहे थे या कर रहे हैं या करते रहेंगे, क्योंकि माजी में तो तर्जुमा जा ही नहीं सकता ना इसका। अच्छा, अब एक दूसरी तरफ ये कि आप उसको उसका हाल दिखा रहे हैं, तो आप उसकी कैफियत बताना चाहते हैं। हालांकि वो तस्वीरें कर रहे थे या वो तस्वीरें कर रहे हैं, तो सारे उसलूब आ सकते हैं। इसके अंदर कोई उसके अंदर आप ये नहीं कहेंगे कि ये पास्ट में ही करूंगा तो कामयाब होगी, आया प्रेजेंट में फ्यूचर में, ऐसा नहीं होता। उसलूब है ना, ठीक ठीक, उसलूब को थोड़ा समझे। चले आगे वाली आयत करना सकती, कौन करेगा? सर ये तो रिजर्व्ड है आयत, पता नहीं 103 किसकी है। कोई किसी की रिजर्व नहीं, तो मरियम जी की है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर इसलिए हम रैंडमली कर लेते हैं। जी वो अलॉट तो की, लेकिन 3-4 लोगों की तबीयत खराब है, तो फिर इसलिए हम रैंडमली कर लेते हैं। तो ऐसी जिसकी तबीयत सही है वो कर ले। मैं कर लूं? वाव अतफ, सॉरी इस्तनाफिया, मा नाफिया, अक्सर ना से मुदाफ मुदाफ अलैह। अक्सर नासों को क्या किया आपने? मा नाफिया नहीं, अक्सर ना से अक्सर मुदाफ मुदाफ अलैह, अक्सर लोग मुदाफ अलैह। ये मुदाफ अलैह, ठीक है। मुदाफ अलैह मिलके क्या बनेगा? मातूफ अलैह। मातूफ अलैह, किसका मातूफ? ये जो आगे आ रहा है। अक्सर नास से जो है मुदाफ अलैह मिलके क्या बनेगा? मुरक्कब इजाफी। ठीक है, और ये मुरक्कब आगे है वाव अतफ, लव शर्तिया, अगरचा और अगरचा। एक मिनट रुक तो जाइए। आपने पिछले बार का कंप्लीट करें आपने। अक्सर और नास से जो है, मुझे बताइए, ये मुरक्कब इजाफी है ना? जी सर। मुरक्कब इजाफी है ना? जी सर। और ये बताइए कि किस हालत में, इसकी हालत क्या है? किसकी हालत क्या है? जी सर थोड़ी इसकी हालत इसकी क्या है? सर रफा। हालत और रफा के अंदर तो क्या चीज बन सकती है? पॉसिबिलिटीज लाए ना अपने ज़हनों में। मुब्तदा, मुब्तदा बन सकता है। अच्छा जी, जब ये मुब्तदा बनता है, ठीक है, मुब्तदा बन सकता है। अच्छा जी, मुझे बताइए कि इससे पहले क्या हर्फ आ रहा है? इससे पहले क्या हर्फ आ रहा है? नाफिया। मां नाफिया आ रहा है। मां नाफिया जब मुब्तदा पे दाखिल होता है तो फिर क्या होता है? नसब। क्या? सर नाफिया तो कोई इफेक्ट नहीं करता, या करता, इसको वही इसको इसमो माँ करेंगे। बिल्कुल ना, देखिए ना, पढ़ा हुआ चीज है ना, आपकी माँ आ गया ना। जी सर। अक्सर ना से इसका ये माँ का क्या हो जाएगा? सर आपकी आवाज बहुत किस हालत में होता है? सर आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है। किस हालत में? मुझे बताइए, माँ का इसम किस रफा। हालत में होता है? रफा। सर आज नेटवर्क गड़बड़ कर रहे हैं। क्या बनेगा? इस्मुमा हो गया। इस्मुमा बन जाएगा ना। आप आगे क्यों जा रहे हैं? पिछले को कंप्लीट करा करें, हमेशा पीछे पार्ट कंप्लीट करें फिर आगे चले। ये बन जाएगा इस्मुमा। और किसके बच्चे का दूध पी गया भाई? ठीक है, इस्मुमा हो गया। आगे चले। और नहीं अक्सर लोग। आगे है वाव अतफ, ठीक है, लव शर्तिया और अगरचा।
हरस्ता, इसको आपने अतफ कहा, इसको अगर आप अतफ कहेंगे तो इसका मुझसे करेंगे चीजें हमेशा आसान होगी। इसको अगर आप अतफ कहेंगे तो इसका मतलब है ये पीछे वाले के बातों की पीछे वाला मातूफ हो जाएगा। जी सर मातूफ है। और आप तो ये भी मानते हैं कि मातूफ को मातूफ एक ही तरह के होते हैं, तो मुझे बता नहीं लौ हरस्ता अक्सर और नास के सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है लग रहे हैं आपको? सर, आपके बैंडविड्थ में मसला है, कोई समझ नहीं आ रही आपकी बात। हाँ जी बिल्कुल समझ नेट नहीं आ रही। गड़बड़ कर रहा है, आवाज सही नहीं आ रही आपकी, मेरा आवाज गड़बड़ कर रही है। अच्छा एक एक करके बताए तो मैं भी देखूंगा, मैं कुछ कर नहीं सकता सर के मामले में। मैं क्या कर सकता हूँ अगर नेट वीक होगा तो थोड़ा सा तामुल रख के आ जाएगा। वाओ को आपने अतफ कहा ना तरह जी? जी सर। वाओ को अतफ कहा तो अतफ से पहले वाला हिस्सा मातूफ होता है ना? जी सर। और वाओ के बाद वाला हिस्सा मातूफ। सर फिर हम इसको क्या लेंगे अतफ अगर ना लें तो? रुक तो जाइए ना, हाँ या ना। जी सर आप चीज क्लियर कराऊंगा सर आप सही कह रहे हैं कि मातूफ जो है वो मातूफ अलैह को फॉलो करेगा। मतलब ये वाओ अतफ नहीं हो सकता ना जी क्योंकि लव हरस्ता अलग चीज है, अक्सर और नास अलग चीज है, ऐसे ही है ना? जी जी इस वाव को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, आगे चले ठीक छोड़ दें ठीक इसको ब्लैंक छोड़ जी दिया। जी सर। लव हरस्ता करें, लव हरस्ता करें, लव शर्तिया अगरचा लव शर्त ठीक है। हरस्ता फेल माजी वाहिद मुजक्कर हाजिर और इसका फाइल अंता। ठीक है और आप इसका है मतलब आप ख्वाहिश करें। ठीक है आप हसरत करते हैं, आप चाहते हैं, आप ख्वाहिश करते हैं, जो भी आप तर्जुमा देते हैं कोई मसला नहीं। एक्चुअली इसका तर्जुमा होना चाहिए हर्ष करना। हर्ष होता है ना कि आपके अंदर एक ये हर्ष जो है ना वो ख्वाहिश और चाहत से। ठीक आप हर्ष करें। ठीक जो है वो चाहत और ख्वाहिश से भी बड़ी चीज होती है, इसलिए जी इसका तर्जुमा अगर हर्ष से करेंगे तो ज्यादा ठीक ठीक मोमिनीना करें ना। सर बी जो है ये हर्फ जारा, मोमिनीना जो है ये जारा और मजरूर मिलके मुतालिक हुए, तो ये जुमला फेलिया बन के शर्त बना। ठीक है और अगरचा आप हिर्स करें हरगिज ईमान लाने वाले नहीं। मोमिनीना मुतालिक बनके क्या बना जुमले में, किसके मुतालिक बना? सर ये फेल के बारे में होगा ना, किसके बारे में? फेल के बारे में। अच्छा मुझे बताइए अब अच्छा थोड़ा पीछे जाइए। मां नाफिया जब जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है तो क्या करता है? मां नाफिया जब जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है तो क्या करता है? सर वो इसमें खबर को नसब में ले जाता है। ये क्या करता है बताइए? खबर को नसब में ले जाता है। खबर को नसब में ले जाता है। और अगर जोरदार ताकीद पैदा करनी होती है तो क्या करती है? तो फिर खबर के साथ बी लग जाता है। बी लगता है और फिर बी लग जाता है और फिर वो जार
لیکن سر پھر وہ بی کی وجہ سے وہ جر میں چلا جائے گا نا. جی چلا جائے گا بٹ وہ خبر رہے گی. لیکن یہاں با جو ہے نا پھر آپ اس کو کہتے ہیں محلہ نصب ہی ہے کیونکہ یہ با جارہ کے طور پہ نہیں ہے. یہ با کس کے لیے آیا ہے؟ زوردار زور نفی کے لیے آیا ہے. تاکید کے لیے. زوردار نفی کے لیے ہے. یہ زوردار نفی کے لیے ہے. تو یہ خبر ما بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ خبر ما. بن جائے گا. اب آپ ذرا میری بات کو غور سے سنیے گا. اس جملے کو بریک کر دیں. اس جملے کو بریک کر دیں. اس کو الگ کر دیں. اب آیت کو پڑھیں. اس کو ہٹا دیں اور آیت پڑھیں. وما اکثر الناس بمؤمنین. وما اکثر الناس بمؤمنین. یہ ہے اصل آیت. اصل آیت کو کیا ہے؟ وما اکثر الناس بمؤمنین. ماں کو نافیہ لیا, اکثر الناس کو مضاف مضاف لے کر کے اس کو ماں لے لیا. بارہ باب کو جا یہ ڈبل تاکید کے لیے ہے. مومنین ترجمہ کریں اس کا. وما اکثر الناس بمؤمنین خالی. اور اکثر لوگ ہرگز ایمان لانے والے. ہاں جی ہاں کریں. اور اکثر لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں اگرچہ آپ حرص کریں. سر رک جائیں. آپ کو میں نے کہا صرف وما اکثر الناس بمؤمنین. اچھا, اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. جی دیکھیں ڈبل تاکید لگے نا. اور نہیں ہے اکثر لوگ, یا آپ یہ کہ اور اکثر لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں. ہاں, اور نہیں ہے اکثر لوگ ہرگز ایمان لانے والے. اور نہیں ہے اکثر لوگ ہرگز ایمان لانے والے. یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. بولا حالت تھا ورنہ الگ ہٹا دیا. اب یہ واو کیا چیز ہے؟ دیکھیں واو آپ نے اب تک پڑھا ہے کہ واو عطف ہوتا ہے. واو آپ نے حالیہ پڑھا ہے. واو آپ نے استنافیہ پڑھا ہے. واو استنافیہ ایک نئی آیت شروع ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یہاں تو لگا ہوا, اس کے بعد اگر واو آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں استنافیہ ہو. ٹھیک ہے جی سر. ہے نا. آیت کے بیچ میں جب آیت ختم ہو جاتی ہے تو واو آتا ہے تو اس کا آپ استنافیہ کہتے ہیں. واو حالیہ کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے بعد آپ ضمیر آتی ہے. ضمیر میں. ہاں جی. ٹھیک ہے. جی سر. مل جاتی نہیں آئے شروع آپ کو استنافیہ لے لیتے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کنٹینیوشن آف آیت کے اندر واو آ جاتا ہے. یہ واو ایسا ہوتا ہے جس کا نہ پیچھے والی آیت سے پیچھے والے حصے سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ اگلے والے حصے سے کوئی تعلق ہوتا ہے. یہ الگ سے بیچ میں آئے ہوتا ہے جو emphasize کرنے کے لیے آواز نہیں آ رہی سر. ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے. سر آواز نہیں آ رہی بالکل. اس واو کو کہتے ہیں, اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ اب تو سر آواز بالکل نہیں آ رہی. اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ اعتراضیہ. کیا کہتے ہیں؟ سر آواز نہیں آ رہی آپ کی, بالکل نہیں آ رہی. کٹ گیا, سارا کچھ کٹ رہا ہے. ریپیٹ کر دیں, بالکل آواز نہیں آئی. تصویر آ رہی ہے, آواز نہیں آ رہی ہے. تصویر بھی بہت ہی مشکل سے آ رہی ہے, بلرڈ ہے. اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ ٹھیک کام نہیں کر رہا. واو پلیز ریپیٹ کر دیجئے. میں وہی دیکھیں, اگر آواز نہیں آ رہی تو 2 منٹ کے لیے خاموشی کرنے آ جائے گی. میں کچھ نہیں کر سکتا اس میں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا پیشنٹ رکھیں, خود بخود صحیح ہو جائے. نہیں سر وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو واو کٹ گیا ہے اسے ریپیٹ کر دیجیے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں. اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ واو ہے کہ بیچ میں ایک ایڈیشن جملہ آ رہا ہے. اس جملے کا نہ پیچھے سے کوئی تعلق ہے نہ آگے سے کوئی تعلق ہے. یہ کسی چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے کسی چیز کے لیے آتا ہے. اس واو کو واو اعتراضیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
اعترافیہ اعتراض سے نکلا ہے. اور پھر یہ جو جملہ ہے نا لو حرس کا, یہ جملہ فعلیہ ہو کے کیا بن جائے گا, جملہ مترازیہ. کیا بن جائے گا, جملہ اعترافیہ. نہیں, مترازیہ. مترازیہ اعتراض کر رہے ہیں. مترازیہ بن جائے گا جملہ مترازیہ. ٹھیک ہے, کیا بن جائے گا, جملہ مترازیہ. اب آپ کے پاس دو طریقے ہیں اس کا ترجمہ کرنے کے. ایک ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی چیز جب مقدم اور مؤخر ہوتی ہے تو اس کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک طریقہ کیا ہوگا, اور نہیں ہے اکثر لوگ اگرچہ آپ حرف رکھیں ہرگز ایمان لانے نہیں لائیں گے, ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس جملے کو کر کے اعتراضیہ کو اور نہیں ہے اکثر لوگ ہرگز ایمان لانے والے اگرچہ آپ حرف رکھیں. دونوں طریقوں سے آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ مقدم اور مؤخر کا خیال رکھیں. میں ایک منٹ, آپ اگلی آیت شروع کریں, میں ایک منٹ جو ہے نا دیکھتا ہوں کہ نیٹ کا کچھ. اچھا, یہ اس میں جو واو ہے اس کا ترجمہ اور آئے گا ساتھ, اگرچہ جیسے ہم نے کیا نا. سر تو گئے یہ ہیں, سر نہیں, آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں. سر نے بھی بولا ہے اور اس کا ترجمہ الگ سے. نہیں بولا کیونکہ آواز ہی اتنی کٹ رہی ہے, سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا. میں اچھا, اعترافیہ میں سب سمجھ گئی, میرا نیٹ خراب ہے. کو پتا چلا اعتراضیہ مترازیہ. اور ترجمہ کیا نہیں ابھی نہیں آتے ہے ہیں نا. سر, لیتے ہیں یہ اگلا. پھر میں یہی ہوں, بولیں. سر یہ جو آپ نے واو اعتراضیہ بتایا ہے اس کا ترجمہ ہم اور میں کریں گے. میرا خیال ہے اس کا ترجمہ اگر ہم کریں نا اگرچہ کر لیں. اس کا کیا ترجمہ ہوگا, اگرچہ یا اور؟ اگرچہ آپ اس کا کریں نا. دیکھیں بات سنیں, یہ زبان عربی کی ہے, عربی کو پتا ہے کیا ہوگا. میں نے اور آپ نے ترجمہ کرنا ہے نا, اسلوب کو نہیں لانے کی کوشش کریں نا. اور نہیں اکثر لوگ اگرچہ آپ حرف کریں ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے, اور نہیں اکثر لوگ ہرگز ایمان لانے والے اگرچہ آپ حرف کریں. تو واو کو اور لانے کی ضرورت نہیں. مطلب یہ ایک طرح سے سائلنٹ ہے. ہاں, یہ میں نے آپ سے کہا نا واو کا اعتراضیہ کہا نا. آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ واو حالیہ کرتے ہیں تو واو کا ترجمہ لاتے ہیں کہیں؟ لیکن ہم اس کو کہتے ہیں نا اس حال میں, کہ اس حال میں تو ہم بولتے ہیں اس کو. ترجمہ واو کا کہیں کرتے ہیں, کہیں اور یا کوئی چیز کہتے ہیں؟ نہیں کہتے تو نہیں ہے, لیکن ہم وہاں بھی یہی ہے, وہاں بھی یہاں بھی یہی ہے. اس واو کا آپ نے نام دے دیں اعتراضیہ. آپ کو ضرورت نہیں اور لانے کی. اور کیوں لانے کی, اور لانے کی ضرورت کیوں ہے؟ ٹھیک سر, ٹھیک, نہیں صحیح. اگلی آیت سر یہاں پہ پھر یہ جو واو ہے یہ انگریزی میں جس طرح ہوتا ہے کہ کوما لگا کے اگر دو کاماز کے درمیان کوئی چو فریز تو اس کو اس کی ایکسپلینیشن کے طور پہ لے لیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے. میں نے آپ سے اسی طرح سے جملے کا پچھلے والے سے اور آگے والے سے کوئی تعلق نہیں. وہ اس کی ایک وضاحت کے لیے آیا ہے, وضاحت کے لیے, ایک ایڈیشنل ہے, ایک ایمفسائز کرنے کے لیے یا کسی چیز پہ اسٹریس لانے کے لیے. اچھا آگے ہے سر وما, وا کو استنافیہ. ٹھیک ہے. ما نافیہ. ما نافیہ. ٹھیک ہے. نہیں. تسألہم. جی. فعل مضارع واحد مذکر حاضر. فعل مضارع واحد مذکر حاضر. ٹھیک ہے. فاعل ہے انتا. ہم جو ہے مفعول بہ بن. مفعول بہ. اور نہیں طلب کرتے آپ. طلب کا لفظ کہاں سے لے کے آئے؟ ہاں جی, یہ کون سا فعل کا ہے؟ فعل کیا ہے سر یہ باب تفعال سے ہے, اس کا مادہ ہے سین حمزہ لام.
तसाला यतसालु। नहीं, बाप तफाल से सर बुक डिक्शनरी में तो यही लिखा हुआ था। फा से किससे? तफाल, तफाल, तसाअला यतसाअलु। फा से है, फा से। फा से है, फा से। नहीं, बाब फा है सर। जी सर, नहीं बेसिक बाब तो फा है, मैं उसका बाब आगे बता रही थी। ये तस अलू का, सॉरी ठीक है, नहीं, तसअलु फा सही है। हाँ जी, मैंने डिटेल में बता लिया। ये साअला यसअलु, और ये जब वो होगा तो वो तसअलु हो जाएगा। या बाप, आप बाप अगर तफाउल में लेके आ रही हैं, नहीं सर वो नहीं है, सॉरी तो नहीं है वो। ये फेल मुदारे नहीं हो सकता। नहीं सर वो नहीं है। ठीक है, इसका मादा क्या था? सीन हमजा लाम। हमजा लाम। साला, साला यसअलु सुवालुन। जी सुआलुन। क्या मतलब होता सवाल? सवाल करना, तलब करना। ठीक है, तर्जुमा करें। और नहीं, और नहीं तलब करते आप उनसे। ठीक है। आगे अलई है, अलई ही है, अलई जारा है, ही मजरूर है, ये मिल के मुतालिक बने। अच्छा, आगे आगे मिन फिर जारा है, ठीक है। और अजरिन मजरूर, ये फिर मुतालिक हो गए। फिर मुतालिक। अच्छा, अब रुक जाइए, तर्जुमा करें इसका। हाँ जी। तर्जुमा करें। और नहीं तलब करते आप उनसे इस पर कोई उजरत, या आप इनसे इस पर कोई उजरत तलब नहीं करते। ठीक है, तो मिन का तर्जुमा करें। मिन का तर्जुमा करें। उनसे, जरूरत में से, उस पर कोई उजरत, मिन अजरिन, मिन इस अजरिन पर का कोई, तर्जुमा करें, क्या होना चाहिए? अजर में से। मिन अजरिन में इस पर कैसे तर्जुमा? अजर में से ना। मिन अजरिन का क्या मतलब होगा? अला कुर्सी, कुर्सी पर, है ना? मिन अजरिन का क्या तर्जुमा होगा? अजर में से, तो आप अजर से, अजर से, या अजर से, तर्जुमा करें, है ना? सर इसका तर्जुमा करें दोबारा। और नहीं, और आप इनसे इस पर कोई अजर नहीं तलब करते। अब देखें, अब मेरा आप पहला सवाल सुनिए। आपने कि मिन का तर्जुमा किया है था? इस तरह हो सकता है कि आप अजर नहीं, में से जायदा है, इनसे कोई सवाल नहीं करते। ये जायदा है। अब देखें, आप एक मिनट सुन लें। ये जो मादा था, ये जो मादा था, मुझे बताइए कि ये जो फेल है, ये सर। लाजिम फेल है कि मुताद्दी फेल है? मुताद्दी। सर मुतादी। मुताद्दी फेल है। मुताद्दी फेल को मफूल की जरूरत है। जी, मुताद्दी फेल को किसकी जरूरत होती है? मफूल की जरूरत है। मफहूम। कुछ मुताद्दी फेल ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा मफूल की जरूरत है। ठीक है ना? जैसे गुमान करना, बनाना है। ठीक है? अल्लाह ने आसमान बनाया, जाअल्लाहु समा, अल्लाह ने बनाया आसमान। क्या बनाया आसमान को? तो कुछ ऐसे अफआल होते हैं जिनको एक से ज्यादा मफूल चाहिए। सवाल एक ऐसा वो है जिसको एक से ज्यादा मफूल चाहिए।
جی سر. किससे पूछा और क्या पूछा, किससे मांगा और क्या मांगा. बात समझ रहे हैं? जी सवाल सर. एक ऐसा फेल है जिसको दो मफूल की जरूरत है. इससे सवाल किया हुम, एक मफूल, और क्या मांगा, क्या सवाल किया, अजर, वो दूसरा मफूल. अजरन. याद रखिएगा, आप 2 पॉइंट है, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा मैं कर रहा हूं. पहली बात तो याद कर ले कि जब भी कुरान मजीद में जो भी लफ्ज लिखा होता है, कलमा लिखा होता है, वो अलग तब नहीं होता. सही है? आप इसका मिन का तर्जुमा ला ही नहीं सकते. इसमें पहली पॉइंट तो ये समझ लें कि मिन का तर्जुमा ला ही नहीं सकते, क्योंकि आप अगर मिन का तर्जुमा लाएं तो आपका तर्जुमा बनेगा और नहीं आप उनसर इस पर किस अजर में से तलब करते, अजर में से, तो बनता मिन का तर्जुमा. मिन का तर्जुमा नहीं आ रहा है. ये मिन क्या है? ये मिन जायदा है. ये मिन क्या है? जायदा. और जायदा किसको कहते हैं? जिसका अगर तर्जुमे में मफहूम ना लाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी फर्क जायदा नहीं कहते हैं पड़ता. ना. जी सर. जी फर्क सर. नहीं पड़ता. तो ये मिन क्या है? ये जाना नहीं, ये क्या है? मिन जायदा. अच्छा, मैंने एक और पॉइंट नोट कर लिया. तो ये अजरन जो है ना, ये मफूल है. ये अजरन जो है मफूल है. इसको आप कहेंगे कि महलन नसब. क्या है? नसब. क्योंकि मफूल महलन नसब. अब एक पॉइंट आप सुन लें. नकरा इस्म किसको कहते हैं? जिसकी वुसअत ज्यादा हो. कि वुसअत बहुत ज्यादा होती है. किसी जी. नकरा इस्म की वुसअत को अगर बहुत और बढ़ाना हो, किसी नकरा इस्म को मजीद नकरा करना हो, मतलब अरबी टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं मजीद नकरा करना. आसान जी सर, मिन लगा देते हैं. हाँ, तनवीन तो होती है ना नकरा पे. नकरा पे तनवीन तो होती है ना भाई. क्या बात है? किसी नकरा इस्म को मजीद नकरा करना हो, यानी उसकी वुसअत को और बढ़ाना हो, तो उसके ऊपर हरफ जार मिन दाखिल करना. कोई अजर नहीं होगा. इसका तर्जुमा क्या होगा? बहुत अजर. ये बहुत अजर तो मांगने वाली बात हो रही है ना. गौर करें ना थोड़ा सा, तर्जुमा आपका क्या है? और नहीं आप उनसे इस पर कोई किसी भी किस्म की कोई तलब किसी करते. भी किस्म का अजर तलब करते. वो सब पड़ गई ना, वो सब पड़ गई उसकी. हाँ जी. किसी भी किस्म का अजर मांगते, किसी किस्म का भी अजर नहीं मांग रहे आप. क्योंकि जब आप कहते हैं ना अजर नहीं मांगते, तो अजर के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते. किसी भी किस्म का अजर नहीं मांग रहे, यानी किसी किस्म के भी आप फेवर नहीं मांग रहे उनसे. माली भी नहीं मांग रहे, सोशली भी नहीं मांग रहे, मॉरली भी नहीं मांग रहे, किसी किस्म की नहीं मांग रहे. तो ये याद रखिएगा, जब भी मिन आ जाए ना, और मिन के बाद अगर आपको जब कोई मिन हरफ जा रहा है, उसके बाद जब आपको मजरूर आपको वाहिद इस्म मिले तनवीन के साथ, तो थोड़ा सा ठहर जाया करें तर्जुमा करते हो, और आप देखेंगे कि आपको ऐसी सूरत में मिन का तर्जुमा नहीं मिले, तो आप समझ जाएंगे ऐसी सूरत में मिन जायदा है. फिर जो बाद का जो कलमा आ रहा है, हिसाब से आप मफूल भी बना सकते हैं, आप उसको सिर्फ भी बना सकते हैं. हो सकता है वो किसी स्टेज पे फाइल भी बन सकता हो. ठीक है, वो कुछ भी बन सकता होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ठहरना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर है? जी सर. आगे करें इंशाअल्लाह. इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन. इन नाफिया नहीं है. हुआ जी, हुआ जमीर ये मुब्तदा. इन नाफिया हुआ मुब्तदा. नहीं है वो. ठीक है. इल्ला हसर. इल्ला हसर. नहीं है वो मगर. जिक्रुन खबर या जिक्र याद दहानी नसीहत. ठीक है, कह लेंगे. तर्जुमा करें. इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन. नहीं है वो मगर एक नसीहत या जिक्र. एक नसीहत, एक याद दहानी, एक नसीहत, एक याद दहानी, एक जिक्र. ठीक है. अब आपके पास देखें इसके अंदर कौन सा अच्छा आपको लगता है?
آپ کو اگر لگتا ہے کہ یاد دہانی زیادہ اچھا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ نصیحت زیادہ اچھا ہے, آپ اس کو استعمال کریں. ٹھیک ہے, آگے آ رہا ہے للعالمین. تو یہاں لل اس میں پہلے یہ ہے لام جارا, لی جو ہے یہ حرف جارا, اور عالمینہ مجرور, یہ متعلق ہو گئے. جی للعالمین, لی حرف جارا ٹھیک ہے, اور عالمینہ مجرور, ٹھیک ہے. یہ دونوں مل کے متعلق ہو گئے. اچھا دیکھیں, آپ نے متعلق بنا لیا, بہت اچھی بات ہے. متعلق ہم کہتے ہیں بیسکلی مرکب جاری, لیکن ضروری نہیں ہے یہ متعلق ہی. دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا سا غور کریں آپ کو چیزیں نہیں ہے وہ. جی طلعت جی کیا ہوا؟ جی سر آواز آپ کی کٹ رہی ہے, میں سن رہی ہوں. چلے ترجمہ کریں. نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. آپ تھوڑا جلدی کر کے یہاں تک کریں ترجمہ. نہیں ہے نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت, ایک نصیحت, نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت جی. تمام جہانوں کے لیے. اب آپ مجھے بتائیے تمام جہانوں کے لیے آپ کو کیا چیز لگ رہی ہے, کیا چیز محسوس ہو رہی ہے؟ سر یہ اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ہر چیز سے اس کو اوپر کیا گیا ہے. وہ تو ٹھیک ہے, اس کی یہاں وسعت اس بہت جملے میں بتائی کیا ہے. حیثیت آپ بننے کی للعالمین, نہیں للعالمین کی تو وسعت ہو ہی نہیں سکتی. تو معرفت, یہ تو معرفت, اس کی وسعت کیسے ہو سکتی؟ نہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس میں تفضیل تو نہیں کہیں گے, تمام جہانوں کے لیے. تمام کا مفہوم تو آپ ویسے الف لام سے لے کے آتے ہیں نا, تمام کا مفہوم تو آپ لاتے ہیں الف لام سے. میں آپ کو اس کے ترجمے کی بات تھوڑی کر رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں للعالمین. آپ کو اس دنیا میں کیا حیثیت لگ رہی ہے اس کی؟ صرف ہو سکتی ہے. جی ہاں یہ صفت ہے ذکر کی. یہ نصیحت کی صفت ہے. ویسے بھی آپ اس کو دیکھیں, جار مجرور آ جائے یا نکرہ اسم کے بعد جملہ آ جائے تو عموماً صفت ہو جاتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز آئے تو آپ اس کو مطالعے کی بنا کے بٹھا دے رہے ہیں, یا آپ نے اس کو وہ آپ کوشش کریں کہ اس میں اور کیا خوبصورتی لا سکتے. تو نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت تمام. یہ نصیحت کس کے لیے؟ یہ نصیحت خالی للمسلمین کے لیے نہیں ہے, للمومنین کے لیے نہیں ہے, للمنافقین کے لیے نہیں ہے, تمام عالمین کے لیے. پھر تمام عالمین اس نصیحت کے لیے کیا بن جائے گی؟ صفت بن جائے گی. یہ صفت ہو جائے گی ذکر کی. تو ذکر موصوف ہو گیا. اب آپ اس کو موصوف لے لیں, کوئی ایشو نہیں, کیا مسئلہ. اب آپ اس کو لے لیں, ضروری نہیں ہے کہ صرف اپنا کیا کہتے ہیں یہاں مرکب توصیفی کا قانون اپلائی نہیں ہو رہا. بات سمجھ رہی ہے؟ کیونکہ پھر تو آپ کہیں گے ذکر تو حالت رفع ہے, تو یہ تو حالت رفع میں نہیں. جی سر. اس چیز کو اس طرح سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے؟ جی سر. جزاک اللہ خیر. اگلی آیت کرے, کون کرے گا؟ سر یہ بھی مجھے ہی کہا گیا تھا, ریکویسٹ کی گئی تھی کہ میں کروں. سارے کام آپ ہی نے کرنے. اور کر لیں. آج کا وہ ان کی طبیعت خراب تھی ارم کی, تو انہوں نے کہا تھا میں کر لوں. کوئی اور کر لے سر. نہیں, مجھے تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. میں تو جملہ اعتراضیہ کر ہی نہیں سکتا. سر یہ پوچھ لیجیے اگر وہ نہیں کرتے. کرنی ہے کریں.
سر جس نے کرنی ہے کریں, بسم اللہ کریں, چلیں آپ ہی کریں, کوئی مسئلہ نہیں. سر واو عطف یا استنافیہ. سر کل ہم اس کے لیے پریشان تھے, کائن کائن, یہ بھی آپ کو پہلے کرا چکا ہوں. ہم مبتدا بنایا ہے. لیکن ہے کیا پہلے تو بتائیں. سر یہ جو میں نے دیکھا تھا اس میں تو یہ ہے کہ جی یہ خبری صورت میں استعمال ہوتا ہے, اور مبہم جو ہے کثرت تعداد پہ دلالت کرتا ہے, مطلب اس کا مطلب انہوں نے بتایا کہ کتنی ہی. ٹھیک ہے, لیکن ہے کیا یہ تو بتائیے. سر یہی تو مجھے ہمیں سمجھ نہیں آئی. کدھر آپ کی ٹیچر میں؟ سر ٹیچر بھی تو کل ہمارے ساتھ ہی تھی. سر میں کوئی ٹیچر نہیں ہوں, میں نہیں کوئی ٹیچر, آپ ٹیچر ہیں سر, یہ آپ کے لیے چھوڑا تھا. اس کے بارے میں یاد رکھیں, اس کے بارے میں جو آئیے نا, اس کے بارے میں دو چیزیں نوٹ کر لیں. یہ پہلی بات مرکب, یہ کیا ہے, یہ ایک مرکب ہے, اور یہ مرکب کیسے بنا ہے, یہ مرکب بنا ہے کا تشبیہ کا پلس ایون. آپ مجھے بتائیں ایون کیا چیز ہے, ایون کیا چیز ہے؟ یہ اسماء استفہام میں سے منصرف والا. اسماء استفہام ہے, اور اسماء استفہام میں تو یہ کیا بنے گا, مبتدا. مبتدا بنے گا. لیکن ایون کو لکھا کیسے کیا, انہوں نے تنوین کھول دی. اگر میں تنوین کھول دیتا ہوں, تنوین کیا ہوتی ہے, تنوین تو نون ساکن ہوتی ہے. جی سر. تنوین دراصل نون ساکن ہوتی ہے نا, تو یہ اس جی کو جب ملا کے دے دیا تو یہ بن گیا کائیون. کیا بن گیا, کائیون. کائیون کائیون جو ہے یہ ایک مرکب ہے, یاد رکھیے گا, جس کے اندر کاف تشبیہ کا ہے, اور ایون جو ہے وہ آپ کو پتا ہے اسماء استفہام. اب اس کے بارے میں دو باتیں, اور اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں, آپ کے قرآن مجید میں بہت دفعہ یہ آیت ملی, یہ اس طرح کو ملے گا. یہ جو ابھی آپ نے کہا تھا نا طلعت جی کہ جو ایون ہے, یہ بیسیکلی تعداد کی زیادتی کو بتاتا ہے. جی سر. تعداد کی زیادتی کو بتاتا ہے. تعداد کی زیادتی کو بتانے کے لیے کیا چیز ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہے, تعداد کی زیادتی کو استعمال کرنے کے لیے کیا چیز ہم نے استعمال کی ہے, کیا چیز؟ سر آواز نہیں آ رہی. پڑھی ہے ہم نے, جو حالت نصب میں ہوتی ہے کو کرنے کے لیے, ظاہر کرنے کے لیے کس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے, اور وہ چیز حالت نصب میں ہوتی ہے, یاد ہے کسی کو؟ سر وہ اشرا تک کیا تھا پتہ نہیں سر, میرے ذہن میں نہیں ہے. کسی اور کے ذہن میں ہے؟ کسی اور کے ذہن میں ہے؟ سر گنتی تو ہم نے پڑھی ہی نہیں ہے. گنتی کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں, تو سوال کچھ اور کر رہا ہوں, آپ سوال میرا غور سے سنیں. تعداد کی زیادتی کو ظاہر کرنے کے لیے, ظاہر کرنے, تعداد کی زیادتی کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کون سا ایسا منصوب اسم استعمال کرتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے تو بتائیں, نہیں ہے تو سوچے نہیں. نہیں سر نہیں یاد. نہیں ہے کسی کو بھی نہیں یاد, کسی کو بھی نہیں یاد. نہیں سر. اچھا, ایک چیز آپ نے پڑھی تھی تمییز. تمییز کیا کرتا ہے؟ ابہام کو دور کرتا ہے. ابہام کو دور کرتا ہے, اور تعداد کی کمی بیشی کو ظاہر کرتا ہے. میں نے کپڑا ناپا, میں نے کپڑا ناپا 2 میٹر. یہ جو 2 میٹر ہے یہ کیا چیز ہے؟ تمیز. تمیز ہے. ابہام بھی دور کر دیا اور گنتی بھی آ گئی. تو یاد رکھ لیجیے, تو کائین جو ہے یہ بطور مبتدا آتا ہے, اور اس مبتدا کو ایک تمیز کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ تمیز جو ہے یہ ہمیشہ حرف جارہ من کے ساتھ آتا ہے. یہ تمیز کس کے ساتھ آتا ہے؟ من حرف جارہ من کے ساتھ آئے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کائین کیا ہو گیا, یہ کائین کیا ہو گیا, یہ مبتدا ہو گیا,
اور میں نے آپ سے کہا اس کے بعد آپ کو حرف جارہ من ملے گا. جی سر. کس کے ساتھ ملے گی؟ حرف جارہ من کے ساتھ ملے گی. جی سر. ٹھیک ہے. جارہ اور یہ مجرور اور یہ جارہ مجرور مل کے بن جائیں گے تمییز. اس کا ترجمہ کرے گا. سر ایک کوشچن ہے. جی پوچھیں. سر یہ آیت میں تو ہے کعین، تو یہ جو کا ہے کا تشبیہ کا، اس کا کوئی ایفیکٹ آیا عین کے اوپر؟ میں نے کہا نا یہ مرکب بن گیا ہے. اعراب میں نے غلط لکھا ہوا ہے. ہاں یہ کیا چیز دوبارہ بولیں. میں نے اعراب چیک کرنا ہے اس کا. سر یہ آیت میں تو کعین ہے، کعین. جو ہے عین اور کا جو ملا جو ہے تو عین سے وہ عین جب بنا تو یہ پھر زیر اس کی کیوں آئی؟ کا کی وجہ سے آئی نا، تشبیہ ہے نا. کا کون سا جارہ ہے نا. ابھی تو میں نے آپ سے کہا کا کون سا ہے. آپ نے اس کا تشبیہ کا نام بتایا، تو میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اس کا ایفیکٹ آئے گا پھر جارہ والا؟ آ گیا نا. کا تشبیہ کا ہے نا. کا تشبیہ کا کون سا ہوتا ہے؟ کا تشبیہ کا کون سا ہوتا ہے مجھے بتائیے. میں تو فرسٹ ٹائم نام سنا ہے. جارہ. ٹھیک ہے. حرف جارہ کا کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ کہتے ہیں نا. اچھا جا رہی ہے، پھر میں نے کاٹ دیا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہو گیا. جی جی وہ صحیح ہے. لیکن یہ مل کے، یہ مرکب مل کے، حالانکہ اب آپ دیکھیں یہ مرکب مل کے، نارملی تو آپ کو معلوم ہے کہ حرف جارہ اپنے مجرور کے ساتھ کبھی بھی مل کے مبتدا نہیں بن سکتا. مرکب جاری کوئی مبتدا نہیں بنتا نا. جی سر. جی نہیں بنتا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں کعین مبتدا کے طور پہ آئے گا. یہ ایک مرکب ہے، اسپیشل مرکب ہے. تو کعین اور پھر اس کے ساتھ لازمن آپ کو تمیز ملے گا من کی پریپوزیشن کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. لازمن آپ کو تمیز ملے گا من کی پریپوزیشن کے ساتھ. تو وکعین من کا ترجمہ کریں، کیا ترجمہ کریں گے؟ اور کتنی ہی نشانیاں ہیں. اور کتنی ہی نشانیاں ہیں. اور کتنی ہی نشانیاں ہیں. آگے آ رہا ہے فی السماوات والارض. کیا لگ رہا ہے آپ کو فی السماوات والارض؟ یہ فی جو ہے جارہ ہے اور السماواتی معطوف علیہ، واو عطف اور الارضی معطوف، یہ مل کے بنے مجرور. مجرور اور جارہ مل کے. ارے اب یہ جارہ مجرور مل کے کیا بنے؟ متعلق. دیکھیں میں نے ابھی آپ کو تھوڑا سمجھایا، تھوڑا سا متعلق سے بھی باہر نکلے. ابھی آپ کو ایک ایگزامپل بتائیے میں نے. تو سر وہ تو تمیز نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے یا نکرہ ہو کے جائے گی نا. بعد جملہ آ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ صفت. صفت ہو گئی. اب دیکھنا آپ اس کا ترجمہ کریں، آپ کو خود کو سمجھ میں آئے گا. صحیح صحیح صحیح. لگتا ہے سر ساری گرامر آج میری آیتوں پہ ہی آ رہی ہے. اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں. زمین دیکھیں نا آپ، کتنی ہی نشانیاں ہیں. کہاں ہیں وہ نشانیاں؟ اس کی صرف کہاں ہیں؟ آسمانوں اور زمین میں. آسمان و زمین میں. ٹھیک ہے. مبتدا آ گیا، اس کی تمیز آ گئی، صفت آ گئی. اب آپ کو چاہیے خبر. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں بھی آپ ایک بات سمجھ، اس کے بارے میں آپ ایک بات سمجھ.
یہ کعین ہمیشہ کلام کے آغاز میں آئے گا. جی سر. نہیں ملے گا, آیت کے بیچ میں کبھی نہیں ملے گا. یہ 2-3 پوائنٹ ہیں, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, اس کو نوٹ کریں اچھی طرح سے. قرآن مجید میں آپ کو کافی جگہوں پہ ملے گا, ٹھیک ہے, بہت صورتوں, مکی صورتوں میں تو کافی جگہوں پہ ملے گا. کعین ایک مرکب ہے, کا تشبیہ پلس ایون, یہ دونوں مل کے, نارملی آپ نے دیکھا ہے کہ جار مجرور مل کے کبھی بھی مبتدا نہیں بنتے, لیکن یہ مرکب بن کے کیا بنتا ہے, یہ مبتدا بنتا ہے, کلام کے آغاز میں آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ ایون جو آپ کو معلوم ہے کہ کیا چیز ہے, اسماء استفہام, کلام کے آغاز میں آتا ہے. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, جب بھی کعین آئے گا آپ کو ایک تمیز ملے گی, آپ کو تمیز ملے گی من کے پریپوزیشن کے ساتھ, ایک تمیز ملے گی. تمیز آپ کو معلوم ہے حالت نصب میں ہوتی ہے نا عائشہ جی, تمیز کس حالت میں ہوتی ہے؟ حالت نصب. نصب, لیکن یہ حالت جر ہے. کیوں؟ کیونکہ من کی من آگے پریپوزیشن کے ساتھ آئی. ٹھیک ہے جی, یہ 2 پوائنٹ ہو گئے. پہلی چیز کعین کلام کے آغاز میں آئے گا, مبتدا بنے گا, اور دوسری چیز یہ کہ اس کے ساتھ ایک تمیز ملے گی جو من کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے گی. تیسرا پوائنٹ, مبتدا ہے, مبتدا کو خبر چاہیے. مبتدا ہے, مبتدا کو کیا چیز چاہیے؟ خبر. مبتدا کو کیا چاہیے؟ خبر. اس کی خبر ہمیشہ کوئی نہ کوئی مرکب ہوگی, اس کی خبر ہمیشہ کوئی نہ کوئی مرکب ہوگی, کوئی نہ کوئی مرکب ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ مفرد نہیں ہوگی, مرکب ہوگی. مرکب کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 4. اضافی. مرکب تو 2 قسم کے ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مس آپ کیا کر رہی ہیں عائشہ جی؟ ناقص اور تام, وہ سوری ناقص اور مرکب ناقص اور تام. جی, مرکب ناقص اور مرکب تام. ہاں جی. مرکب ناقص اور مرکب تام. مرکب تام کس کو کہتے ہیں؟ جملے کو کہتے ہیں. اور مرکب ناقص ہے, اس میں ناقص 4 کیٹیگری ہوتی ہے. تو پوائنٹ صرف آپ ذہن میں ناقص 4 ہوتے ہیں, تام 2 ہوتے ہیں. جملہ فعلیہ ہے, جملہ اسمیہ. پوائنٹ آپ کے ذہن سے یہ ڈالنا ہے کہ جب بھی تعین آئے گا اس کی خبر مفرد نہیں ہوگی, اس کی خبر مفرد نہیں ہوگی. وہ کوئی مرکب ہوگا, وہ مرکب تام بھی ہو سکتا ہے, وہ مرکب ناقص بھی ہو سکتا ہے. اب آپ آگے خبر دیکھیں کیا آ رہی ہے, یمرون علیہا. یمرون علیہا. اب یمرون آپ کو کیا لگ رہا ہے مجھے بتائیے؟ سر فعل مضارع واحد مذکر غائب, سوری جمع مذکر غائب, فعل مضارع جمع مذکر غائب. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا میم رے را میم را مرہ یمرو مرون. مرون بھی کہتے ہیں, مرورون بھی کہتے ہیں. مرون بھی کہتے ہیں, مرورون بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب گزرنا. مرہ کا مطلب ہوتا ہے گزرنا, یمشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا. یاد رکھیے گا, مرہ کا مطلب ہے گزرنا, یمشی کا مطلب ہے چلنا. یہ یمشی نہیں آیا, بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ترجمہ ملے گا وہ چلتے پھرتے ہیں. چلتے پھرتے نہیں ہے, سیرو نہیں ہے. سیرو کے بھی معنی ہوتے ہیں چلنا پھرنا. مرو کا مطلب ہے گزرنا, گزر کے بھی چلے گئے. ٹھیک ہے, گزر کے چلے گئے. ٹھیک ہے جی سر. یمرون فاعل اس کا ہم, علیہ کیا چیز ہے سر؟ جا وہی جار مجرور اور متعلق ہوا. یہ علیہ علیہ متعلق ہو گیا. تھے اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. یہ جملہ فعلیہ مجھے بتائیں کوئی مرکب ہے کہ نہیں؟ جی سر, اب یہ اس کی خبر بنے گی. جی سر. یہ اس کی خبر ہوگی. اب اس کا ترجمہ کریں یہاں سے لے کر یہاں تک علیہ تک. اور کتنی ہی نشانیاں ہیں زمینوں, آسمانوں اور زمین پر, وہ گزرتے زمینوں میں وہ گزرتے ہیں ان پر, وہ گزرتے ہیں ان پر.
مجھے بتائیے کیا یہ آیت کس کے لیے آئی ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے آئی ہے؟ یا یہ آیت جو ہے وہ ابو جہل کے لیے آئی ہے؟ یا یہ آیت جو ہے وہ فرعون کے لیے آئی ہے؟ نہیں سر، یہ جنرل آیت جو ہے وہ یہ آپ کے لیے آیت ہے طلعت جی، یہ میرے لیے آیت ہے، جنرل پبلک کے لیے اور آپ کے لیے آیت ہے۔ جی کتنی ہیں بستیاں آپ کو آگے ملے گا، وقائیاں من قریۃ، کتنی بستیاں اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دی ان کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتنی نشانیاں زمین اور آسمان میں اور زمین میں، آسمان میں اور زمین میں۔ آسمان اور زمین کی جب اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے تو کچھ جگہوں پر آپ کو خوب ملے گا بینہما، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان زمین اور ان کے درمیان۔ پھر آپ کو کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تحت الثری، جو زمین کے نیچے بھی ہے، جو زمین کے نیچے بھی ہے۔ تو آسمانوں میں اور زمین میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کائنات کی پوری بات کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف ایسا نہیں کہ آسمان پہ ہی دیکھیں یا زمین پہ دیکھیں، چاروں طرف بات ہو گئی نا آپ کی۔ جی سر، ہم اور آپ گزر تو جا رہے ہیں، لوگ ہم اور آپ گزر کے چلے جاتے ہیں۔ ابھی اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے کہا کہ گیس لیک ہو گئی، کسی نے کہا فلانا ہو گیا، کسی نے کہا حکومت ایسی، کسی نے کہا فلانا، سب کو چھوڑ دی۔ کیا ہم نے اس سے کچھ حاصل کیا؟ کیا حاصل کیا میں نے اور آپ نے؟ سوائے اس کے کہ یار اب برف پڑ جائے تو گیس کھول کے گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ حاصل کیا؟ کیا چیز اصل حاصل کی مجھے بتائیے آپ، کیا اصل چیز میرے اور آپ کے لیے تھی اس میں؟ کہ تمہاری موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کیا وہ تمام لوگ اس وقت، کیا تمام لوگ اس وقت آپ کے لیے یہ میسج تھا نا اصل؟ میرے اور آپ کے لیے طلعت جی اس میں جو اصل میسج تھا وہ کیا تھا؟ یہ جو مری والا انسیڈنٹ ہوا ہے، میرے اور آپ کے لیے اس میں اصل میسج کیا تھا؟ کہ یہ زندگی ہے، گھومنے پھرنے کا آدمی گیا تھا۔ جی سر، کسی کا نہیں معلوم کہ کس وقت آ کیا جائے۔ میری کو تیاری ہے؟ جی سر، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس وقت اس کو اسی میٹر پہ لے رہے ہیں نا کہ جی وہ حالات صحیح نہیں تھے، اتنی گاڑیاں کیوں جانے کی، فلانا کر دیا، سب میں مانتا ہوں، قائلی بھی مانی، نا قائلی بھی مانی، سب کچھ ہو گیا۔ ابھی آج میں دیکھ رہا ہوں صبح سے مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں ان کی میتوں کی کہ جی میتیں جا رہی ہیں اکٹھے ایک گھر سے، اور یہ آپ اس کو تماشا کیوں بنا رہے ہیں؟ اصل چیز تو کیا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ دس از لائف، میری لیے اور آپ کی تیاری کوئی ہے؟ گھومنے پھرنے ایک آدمی گیا، گھومنے پھرنے ایک آدمی گیا، کیسے لیک ہو گئے سب کچھ۔ اللہ تو کہہ رہا ہے جب جس کی اجل آتی ہے، سورہ انعام آپ پڑھیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے پر فرشتے رکھے ہوئے حفاظت کے لیے، جب تمہارا وقت پورا ہو جاتا ہے تو فرشتے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ ادروائز آپ دیکھیں عائشہ جی جب بغاتی ہوئی گاڑی نکل رہی ہوتی ہے اپنے ہاسپٹل سے جانے کے لیے، وہ گھر آ کے کہتی ہیں آج تو اللہ نے بچا لیا مجھے۔ ایسا ہوا ہے نہیں وہ عائشہ جی آپ کے ساتھ؟ کبھی ہوا ہے ایسا آپ کے ساتھ؟ ایک دو دفعہ ہوا ہے جی، ہوا ہے نا؟ تو کبھی بھی آپ اللہ نے بچا لیا تھا، کیا مطلب؟ وہ فرشتے آ گئے بھائی، حفاظت کیسی تھی؟ جس دن آپ کا وقت پورا ہو گیا فرشتے ہٹ جائیں گے۔ ان لوگوں کا وقت آ چکا تھا، ان لوگوں کا وقت آ چکا تھا، اگر ان کو سے وقت نہیں آیا ہوتا تو فرشتے آ کے وہ برف بھی ہٹا دیتے، برف نہیں بھی ہٹتی تو ان کی زندگی بچ جاتی، کچھ نہیں ہوتا، سب کا اجل آ چکا تھا۔ میرے اور آپ کے لیے نصیحت تھی، میرے اور آپ کے لیے اس میں نصیحت تھی، عالمین کے لیے ایک نصیحت تھی۔ کیا ہم نے نصیحت حاصل کی؟ ہم نے نصیحت حاصل نہیں کی، ہم اس کے اوپر اپنے جو ہے پوائنٹ اسکور کرنے کے چکر، کوئی سیاسی پوائنٹ کرے گا، کوئی دوسرے کرے گا، لیکن میں اور آپ بھی گزر جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے سامنے روز واقعات، ابھی چند دنوں پہلے کراچی میں ایک واقعہ ہوا ہے، وہ ایک لڑکی کی شادی نیکسٹ ڈے اس کی کوئی بہنیں تھیں، پتہ نہیں کون تھی، وہ کسی جگہ سے باہر آئی، رکشے سے اتری، پیچھے سے موٹر سائیکل پہ دوڑ کے آ گئے، انہوں نے ان کی جویلری اتاری، اس میں سے ایک لڑکی نے شاید گھنٹی مار کے دروازے پہ گھنٹی مار دی تھی، اور جس لڑکے کی شادی تھی اس کا اسی دن ولیمہ تھا، اس نے جیسے دروازہ کھولا وہ لڑکے نے اس کو گولی مار دی، آن دا اسپاٹ لڑکا ماری۔ بتائیے مجھے، اس کا ولیمہ تھا اس دن، اور وہ تو کوئی مارنے میں نہیں آیا تھا، وہ تو گھنٹی ماری تھی، انہوں نے دروازہ کھولا اسے مار کے چلا۔ یہ انسیڈنٹ ہے، ہم اس کے اوپر اپنی سیاست اسکور پوائنٹ ڈالتے ہیں، وہ اپنی باتیں کرتے رہے، سب کچھ اصل چیز کیا ہے میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا میسج ہے؟ ہم اتنی لمبی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں
ہمارے بچے ابھی 2-2 سال کے ہوتے ہیں, ہم ان کی 25 سال کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کے لیے پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے فلانا کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے ٹھکانا کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ نہیں پتا ہوگا ہمارا کیا ہوگا, ان کا کیا ہوگا. پلاننگ ہماری, ہم اس سے گزر جاتے ہیں. جی آخری پارٹ کمپلیٹ کریں تاکہ آج کی. اچھا سر, ایک میرا کوشچن ہے, یہ جو خبروں کا یہ ہو گیا, تو یہ بیچ میں ہم نے یہ تمیز اور یہ صفت بنائی ہے, اس کو ہم کیا کر بنائیں, کہاں شامل کریں گے؟ یہ تمیز ہو گئی نا, یعنی کہ تمیز ہو گئی اور اس تمیز کی صفت ہو گئی, تو آپ کہیں گے مبتدا اپنی تمیز اپنی صفت اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی. ٹھیک ٹھیک, یہ تو سب اس کے پارٹ جملہ اسمی. جی آگے چلیں. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, واو حالیہ, ہوم ضمیر, یہ اس کو مبتدا لیا, ٹھیک ہے. انہا جار مجرور متعلق, صحیح. معرضون, یہ ہے نظر انداز کرنے والے. اب اس کا ترجمہ ہے اس حال میں. ہے کیا موردون؟ ارے موردون کیا چیز ہے؟ صرف اسم الفاعل, صرف آواز ہی سمجھ نہیں آ رہا. خبر ہے. جی جی جی, تو سر یہ انہا معرضون مل کے خبر بنے گا نا؟ سر سمجھ نہیں آ رہا. سر آج کلاس جو ہے نا سر یہ بتا رہے ہیں کہ واہ حالیہ لیا نا, ہو مبتدا, انہا متعلق اور موردون الگ سے خبر ہے, ان کو جوڑنے کے لیے ضرورت. تو متعلق اور ملا کے بنائیں گے نا کہ نہیں؟ ملائیں گے کیوں, اس کو ملا کے کیوں خبر بنائیں گے؟ متعلق تو کسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے, متعلق اس چیز کے بارے میں, خبر تو موردون ہے نا. ٹھیک سر, ٹھیک. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو تو کمپلیٹ کریں, ملا کے خبر نہیں ملے گی. ٹھیک سر, ٹھیک. کسی نہ کسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے, کیونکہ اسم الفاعل ہے, آپ کو معلوم ہے متعلق اسم الفاعل کے متعلق ہوتا ہے. اس حال میں کہ وہ ان کو نظر انداز کرنے والے ہیں, اس کا ترجمہ. انداز کرنے والے ہیں, انداز کرنے والے ہوتے ہیں. سر آواز بالکل بند ہو گئی ہے. دوبارہ ترجمہ کریں ذرا اس کا. یہ جملہ اسمیہ حالیہ بنے گا واو حالیہ کی وجہ سے. ترجمہ کر دیں. ترجمہ کریں. جملہ اسمیہ حالیہ ترجمہ پوچھ رہے ہیں سر. ترجمہ ریپیٹ کرتے ہیں بس. چلے چیز کا ترجمہ کریں. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. چلیں کوئی اور ترجمہ کریں جس کو آواز آ رہی ہے, کسی کو بھی آواز نہیں آ رہی. حالانکہ وہ اس سے اعراض برتنے والے ہیں. ہاں, حالانکہ وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں. کنٹینیوس ہے, اسم الفاعل ہے, یا حالانکہ وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. زیادہ بہتر تو ہے کیونکہ آپ اس اسم الفاعل ہے نا, اسم الفاعل میں کام کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں اس سے اعراض کرنے والے ہیں تو اس میں فیوچر کی بات ہوگی, آج نہیں کر رہے. کرنے والوں میں سے, جی ٹھیک ہے. کرنے والوں میں سے, یہ کرتے ہیں. کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا سوال ہے. اب ایسا کیجئے, اگلی جو آیات ہیں میں تو سمجھ رہا تھا
दो पूछे सर। तो वो ये जो देखते हैं मतलब, तो उसमें वो लिखा होता है असली और एक होते हैं इस्तेमाली। तो वो मतलब मुझे तो यही समझ आई कि असल में तो वो ये है, लेकिन इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है वो इस्तेमाली है। तो जो इस्तेमाली हैं कुरान पाक में वही आते हैं या असली वाले भी आते हैं? कितना खूबसूरत आपने बात की है। मैं चाहता हूँ इसका जवाब जो है ना कोई और साथी दे। आपने जो अभी कहा ना कि डिक्शनरी में लिखा होता है कि असली और इस्तेमाली, यही सवाल है ना आपका? जी जी जी। मैं चाहता हूँ इसका जवाब कोई साथी दे रहा हूँ, फिर मैं देता हूँ। इस्तेमाली ही आते हैं ना? जी इस्तेमाली ही आते हैं ना? इस्तेमाली तो आता है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? इन्होंने कहा कि उसपे लिखा होता है असली भी लिखा होता है, इस्तेमाली भी लिखा होता है। फर्क क्या आ रहा है दोनों में? उसमें फर्क ये है कि जो मादे से और जो बाब से बनता है ना एक्चुअल वर्ड, वो असल वर्ड है। और जब उन पे कवानीन कोई लग जाते हैं, जैसे वो मिसाल, अजवफ, और हमने जो नाकिस और लतीफ पढ़े थे, इनमें से अगर कोई कायदे लगते हैं और फिर जो कन्वर्ट होके वर्ड बनता है वो इस्तेमाली वर्ड बनता है। जबरदस्त। इसकी दो चीजें होंगी। पहली चीज तो ये कि ये उन हुरूफ के साथ है जिसमें तब्दीली वाक़ई होती है। तब्दीली किन हुरूफ में वाक़ई, किन मादों में वाक़ई होती है? जिन मादों में आपको मालूम है या तो हमजा आ जाए या लफ्जों की तकरार हो जाए या हुरूफ लगा। एक तो ये, एक इसके एक और माना भी, इसके एक और माना भी ये कि बहुत सारे अल्फाज जो है वो दोनों तरीके से इस्तेमाल होते हैं। एक आप अपने उसमें भी लेके जाते हैं और एक आप उसके रियल टर्म्स में भी लेके जाते हैं। लेकिन जो लुत्फुर रहमान साहब ने जब डिक्शनरी में डाल के पेश रखा है, उसका सिर्फ उसमें बुनियादी ये कि वो आपको अंदाजा हो जाए उससे कि जो इसका रियल वर्ड क्या था। इसीलिए आप देखें लुत्फुर रहमान साहब की डिक्शनरी को अगर आप देखें तो मादे के लिहाज से बहुत अच्छी डिक्शनरी है, और इसके अंदर जो चीज आपको मिलती है वो क्या करते हैं आप देख, मेरे ख्याल में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन जहां तक मेरे अपना याद है, मैंने आखिरी वक्त डिक्शनरी देखी, काफी अर्से तो देखी नहीं है मैंने, कि वो दोनों फिर बताते हैं शायद। ठीक है, दोनों 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 का ही होता है। दोनों बताते हैं। दोनों बताते हैं। तो एक आपके पास ओरिजिनल है, जैसे काफ वाव लाम है तो वो आपको कवाला या कुलू के लिखेंगे, और फिर इस्तेमाली में वो करेंगे आला यकून। तो इसके अलावा तो और इसमें ऐसी कोई चीज नहीं। बहरहाल माशाल्लाह चीजें बहुत अच्छी की हैं आप लोगों ने, और मेरे ख्याल में जो है वो आयशा जी काफी मेहनत कर रही है आप लोगों के साथ। अल्लाह ताला इनको भरपूर अजर दे इसका। अगली आयात है, मैं चाहता हूँ चंद आयात हैं, उन चंद आयात को कोशिश करें, अगर अगली खत्म हो जाती है तो उसमें था दो चीजों में से अगर आप पढ़ना चाहें मजीद आपकी तो, आवाज नहीं पढ़ना आवाज चाहें तो बहुत फोर्स नहीं है। अगर आज थोड़ा आवाज सा का बेयर बहुत करने मसला क्या हो रहा है। कर, मैं कुछ कर नहीं सकता हाँ ना, जी, नहीं वो तो ठीक। मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बस थोड़ी देर बेयर करने सर, जहाँ इतनी देर बर्दाश्त किया थोड़ी देर और। तो अगली दफा क्लास में कोशिश करें कि अपना इस आयात खत्म करें। आयशा जी चाहें तो आप ये आयात खुद से बांट के या किसी और को जिससे आप समझते हैं कि ज्यादा तेजी से कर दे, उसके साथ करें, ताकि हम अगले सेशन के अंदर सूरह यूसुफ को कंप्लीट करें। उसके बाद जो है वो आप लोग फैसला करें कि आप लोगों ने कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। अगर कंटिन्यू करना है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये कि हम सूरह नूर करें। सूरह नूर ज्यादा मैं इससे इंटरेस्टेड आप लोगों के साथ करना कि आप लोग मेजॉरिटी और जनरली बहुत ज्यादा अच्छी, और सारी खवातीन जो है वो फैमिली वाली है तो उसमें बहुत सारी चीजें, तो या तो सूरह नूर करें या फिर कुरान मजीद की में बहुत सारी ऐसी सूरतें जिसके कुछ कुछ हिस्से उनको करें। तो वो आप पहले फैसला कीजिएगा कि दो फैसले आप लोगों ने करने कि आया हमने सूरह यूसुफ के बाद इस क्लास को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। अगर कंटिन्यू करना है तो फिर क्या हमने किसी सूरत को लेके करना है या हमने छोटी छोटी सूरतों को थोड़ा थोड़ा करके करना है, ये आप फैसला करें ताकि उसी हिसाब से हम प्लान करें इंशाल्लाह। ठीक है जी।
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام. ارے میجر صاحب آپ موجود ہیں؟ آپ کی تو آج آواز ہی نہیں سنی میں نے. سر آج میجر صاحب کی آگے آیت ہے. میجر صاحب کتنے ہیں آپ؟